بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیقہ مندی کا تعلق امیری یا غریبی سے نہیں، سلیقہ مندی کا تعلق اعلیٰ ذوق، کام کو مہارت سے انجام دینے کی صلاحیت اور جمالیاتی ذوق سے ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں گھر چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ سلیقہ مند خواتین لگی بندی آمدنی میں گھر چلانے کے لیے کئی نسخے اور ٹوٹکے اپناتی ہیں جو کم خرچ بھی ہوتے ہیں اور سود مند بھی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ایسی ہی سلیقہ شعار خواتین کے چند آزمودہ ٹوٹکوں پر۔ کرسٹل گلدان کی صفائی کیسے کریں؟ سجاوٹ کی نازک اشیاء جب میلی دکھائی دینے لگیں تو ان کی صفائی کا مرحلہ بھی بہت احتیاط طلب ہوتا ہے۔ کرسٹل کے گلدان چمکانے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ گلدان ہلکا سا نم کر کے اس پر چاک مل دیں۔ چند منٹ بعد سوتی نم کپڑے سے رگڑ کر صاف کر لیں، گلدان چمک اٹھے گا۔ دیواروں کے داغ دھبے دور کرنا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے دیواروں کے داغ دھبے دور کرنا سب سے دشوار کام ثابت ہوتا ہے۔ دیواروں کے دھبے دور کرنے کے لیے کسی کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر دیوار پر لگے داغ دھبوں پر رگڑیں، پھر کپڑے کو نچوڑ دیں اور داغ پر بورک ایسڈ ڈال کر متاثرہ حصے کو دوبارہ رگڑیں۔ کیتلی صاف کرنا۔ چائے کی کیتلی کے زیادہ استعمال سے اندرونی حصہ بے رنگ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کیتلی میں پانی اور آدھا چائے کا چمچہ میٹھا سوڈا ڈال کر 3 منٹ تک ابالیں۔ اس کے بعد اچھی طرح سے دھو لیں، کیتلی نئی لگنے لگے گی۔ قالین کی صفائی۔ اخبار کے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پانی کی بالٹی میں ڈبوئیں۔ نرم پڑنے پر ان کو نچوڑ کر قالین پر بکھیر دیں، پھر ان کو قالین پر رگڑتے ہوئے برش لگائیں۔ ان کے ٹکڑوں کے ساتھ تمام گرد بالکل صاف ہو جائے گی۔ ٹیوب لائٹس اور پنکھوں کی صفائی۔ سرکہ، کپڑے دھونے والا سوڈا اور کوئی بھی واشنگ پاؤڈر تیز گرم پانی میں ڈالیں، اس میں اسفنج بھگو کر پنکھے، ٹیوب لائٹس کی صفائی کریں، بہت جلد صاف ہو جائیں گے۔ اوون کی بو دور کریں۔ اگر مائکرو ویو اوون میں سے ناگوار بو آنے لگے تو ایک پیالہ پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ کر اوون میں رکھ کر یہ پانی ابالنے سے بو ختم ہو جائے گی۔ چائے والی چھلنی کی صفائی۔ جب کبھی چائے چھاننے والی چھلنی کے کناروں میں چائے پھنس جائے تو جس وقت آپ کپڑے دھونے کے لیے صابن پکانے لگیں تو اس میں تمام چھلنیاں ڈال کر پکائیں۔ 4-5 ابال آنے پر چھلنیاں نکال کر برش کی مدد سے ہلکا سا رگڑ کر کھنگال لیں، چھلنی چمک اٹھے گی اور صابن بھی خراب نہیں ہوگا۔ زنگ آلود چھری تیز کریں۔ زنگ آلود چھری تیز کرنے کے لیے 1 چمچ ریت لے کر اس میں سرکے کے چند قطرے ملا لیں۔ 1 منٹ بعد چھری کو دونوں طرف سے اچھی طرح ریت پر رگڑ لیں۔ نہ صرف چھری تیز ہو جائے گی بلکہ بالکل نئی محسوس ہوگی۔ ہلدی کے نشانات چھڑائیں۔ کھانا پکاتے وقت اکثر ہلدی کے نشانات پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہلدی کے نشانات پڑ جائیں تو انہیں فوراً صابن سے دھو لیں اور داغوں پر لیموں کا رس ملیں۔ آلو کے ٹکڑے ملنے سے بھی نشانات زائل ہو جاتے ہیں۔ چائے یا کافی کے داغ۔ چائے یا کافی کے کپ سے چائے کی پتی یا کافی کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ان میں بیکنگ سوڈا ڈال کر ہلکے ہاتھ سے رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ تازہ چپاتی کیسے رکھیں؟ چپاتی روٹی کو تازہ رکھنے کے لیے اس کے ڈبے میں تھوڑی سی ادرک رکھ لیں، اس طرح چپاتی نرم اور تازہ رہے گی۔ بیکٹیریا سے پاک ٹوتھ برش۔ ٹوتھ برش کو بیکٹیریا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ نمک ملے گرم پانی سے دھوئیں۔ موزوں کی صفائی۔ بچوں کے اسکول کے موزے
بعض اوقات پیلے پیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کو دوبارہ سفید کرنے کے لیے پانی میں سفید سرکہ ملا کر صابن کے ساتھ دھو لیں۔ موزے سفید بھی ہو جائیں گے اور سافٹ بھی ہو جائیں گے۔ بلینڈر کی صفائی۔ بلینڈر کو استعمال کرنے کے بعد صاف کرنے کے لیے اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پانی کے اندر ڈوب جائے۔ اس میں صابن یا واشنگ ڈٹرجنٹ ڈال کر چلائیں۔ 1 منٹ کے بعد سارا پانی نکال کر اس کو دھو کر خشک کر کے رکھ لیں۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو ذرا سا لیموں کا رس ڈال دیں یا چھیلا ہوا سالم آلو ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ ناریل کاٹنا۔ اگر ناریل کو 2 برابر کے حصوں میں کاٹنا ہے تو اسے توڑنے سے قبل چند سیکنڈ کے لیے آگ پر گرم کر لیں۔ ہیئر ڈائی کے نشان۔ بعض وقت ہیئر ڈائی کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی گلیسرین گرم کریں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد واشنگ پاؤڈر کے ساتھ دھو کر استری کر لیں۔ آئس کریم کے داغ۔ بچوں کے کپڑوں پر آئس کریم کے داغ پڑ جائیں تو یورک ایسڈ اور 1 چائے کا چمچ گلیسرین میں ملا کر دھبوں پر لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد واشنگ پاؤڈر کے ساتھ دھو کر استری کر لیں۔ مرچوں کی پسائی۔ اگر سرخ ثابت مرچیں پیستے وقت ان کے بیج ثابت رہتے ہوں تو ان مرچوں میں 1 ٹیبل سپون پکانے کا تیل ڈال کر پیسیں۔ مرچیں بالکل باریک پیس جائیں گی۔ پیاز کی بو۔ پیاز کی بو ہاتھوں سے دور کرنی ہو تو تھوڑا سا نمک ہاتھوں میں مل لیں۔ مچھلی کی بو۔ مچھلی پکانے سے پہلے اس پر لیموں کا رس یا سرکہ مل کر کچھ دیر رکھ دیں تو اس کی بو دور ہو جائے گی۔ جیولری کی رنگت۔ امیٹیشن جیولری ٹیشو پیپر میں رکھ کر چاک رکھ دیں یا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، رنگت خراب نہیں ہوگی۔